بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حرام لقمے کا گلے سے نیچے نہ اترنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور پھر صحابہ نے کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ چنانچہ خود اس عورت نے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو مقام وقیع بھیجا تھا جہاں منڈی لگتی تھی، لیکن بکری نہیں ملی، تو میں نے اپنے پڑوسی آدمی کے پاس بھیجا، مگر وہ آدمی گھر پر نہ تھا، تو پھر میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا، تو اس نے وہ بکری اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ ابو داؤد۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی شریف۔ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سونے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا مسلمان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ بخاری شریف۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ایمان کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات یعنی ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف و مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ سورہ لیل۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ شورا۔
नंबर 8, आखिरत के बारे में ईमान की बरकत से जहन्नम से छुटकारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी जहन्नम से निकाल लो। चुनांचे उन लोगों को भी निकाल लिया जाएगा जिनकी यह हालत होगी कि वो जलकर इंतहाई काले हो गए होंगे, उसके बाद उनको नहर हयात में डाला जाएगा तो इस तरह निकल आएंगे जैसे दाना सैलाब के कूड़े में खाद और पानी मिलने की वजह से उगाता है। बुखारी शरीफ। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारों को जबरदस्ती ना खिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बीमारों को जबरदस्ती खिलाने पिलाने की कोशिश न करो, क्योंकि खुदा ताला उन्हें खिलाता पिलाता है। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से रोके, अगर उसकी ताकत ना हो तो अपनी जुबान से रोके, फिर अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल से उसको बुरा जाने, और यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मुस्लिम शरीफ।